مائیں کچھ نہ کریں، صرف گھر کی چارپائی پہ پڑی کھانستی رہیں، ان کے اندر سے اٹھنے والی دعائیں پتہ نہیں انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں۔ اور باپ کچھ نہ کریں، پڑے چارپائی پہ کھانستے رہیں، آپ کو ان کا بلغم بھی اٹھانا پڑ رہا ہو، لیکن ان کے چارپائی پہ پڑے پڑے جو ان کے اندر سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، وہ پتہ نہیں آپ کو کہاں سے کہاں لے جا سکتی۔ پنجاب کا واقعہ ہے، پنجاب کا، میرا خیال ہے یہ کہیں سرگودا کے کہیں علاقے کا واقعہ ہے۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا، بڑا ہوا، انہوں نے شادی کر دی، شادی کی، پڑھا لکھا نوجوان، تو بیوی نے کہا کہ الگ رہیں الگ رہیں الگ رہیں، کہیں باہر چلیں کہیں باہر چلیں۔ اس نے اپلائی کیا تو نوکری لگ گئی سعودی عرب میں، سعودی عرب میں نوکری لگ گئی۔ اس نے کہا ماں باپ سے امی میری نوکری لگ گئی ہے۔ کہا بیٹا ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ تمہارے سوا ہمارا کون ہے؟ ساری زندگی جس درخت کو پانی دیا ہے، اب اس درخت کا پھل آنے کا وقت آیا، آپ کہہ رہے ہیں باہر جانا ہے؟ کہ امی بس مہربانی کریں مجھے اجازت دیتے ہیں۔ تو ماں باپ بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ ماں باپ تو اپنے بچوں کے سامنے بے بس ہوتے ہیں نا، محبت سے بے بس ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے امی میں وعدہ کرتا ہوں بس آپ سے رابطے میں رہوں گا، آپ تو پوچھتا رہوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ یہ ہوتا رہا۔ اللہ چلا گیا، بیوی کو لے کے چلا گیا اور وہاں جا کے رہنے لگ گیا۔ اب سعودی عرب میں ماشاءاللہ ہر سال حج کرنے کا موقع، ہر سال حج کرنے کا موقع، ہر سال حج کرنے کا موقع، اور باہر جا کے باہر کے رنگ و روپ میں، باہر کی ریل پیل، مال دولت، گاڑیاں، سڑکیں، گھومنا پھرنا، بیوی ساتھ، تو پھر کہاں یاد رہتی ہیں بوڑھی مائیں، کہاں یاد رہتے ہیں بوڑھے باپ، دیہاتی باپ دیہاتی ماں، کہاں یاد رہتی ہے؟ چنانچہ بھول گیا، نہ رابطہ نہ کچھ۔ کئی سال گزر گئے، کئی سال گزر گئے، لیکن زندگی میں اتنی بے سکونی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ایک دفعہ حج کر رہا ہے، حج کے دوران پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے۔ کسی نے کہا مسئلہ کیا ہے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ بے سکونی کا شکار ہوں، سکون نہیں ہے، بہت پریشان۔ گھومنا پھرنا سب کچھ ہے، مال دولت گاڑی سب کچھ ہے۔ تو وہ کوئی نیک تھا، اللہ والا تھا، اس کو اللہ نے سجھایا۔ کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہاں؟ کہاں ہے؟ کہا پاکستان میں۔ کب حال احوال پوچھتے ہو؟ کہا نہیں کئی سال ہو گئے۔ کہا ہے کم وقت تو یہاں حج کر رہا ہے اور تجھے ماں کا پتہ ہی نہیں ہے؟ جا اگر سکون چاہیے تو جا کے ماں کا پتہ کر، جا کے ماں کا پتہ کر۔ یہ سکون تجھے بیت اللہ کے طواف سے نہیں ملے گا، یہ ماں کے پاؤں دبانے سے ملے گا۔ جا جا کے اس کا پتہ کر۔ حج کیا، لیا ٹکٹ اور بھاگا اپنے گاؤں کی طرف۔ اتنا عرصہ گزر گیا ہے، 10-15 سال گزر گئے ہیں، 10-12 سال گزر گئے ہیں، نقشے بھی بدل گئے ہیں۔ گاؤں پہنچا، خود بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ گاؤں پہنچا، پوچھا، پوچھتے پاچھتے پہنچا تو پہلے اپنے والد کا پوچھا، کہ وہ تو فوت ہو گئے، اس کو تو کافی عرصہ ہو گیا۔ وہ زندہ ہے ابھی، لیکن وہ بھی بہت آخری لمحات میں ہے اور آخری سانسوں میں، ان کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہے۔ گھر میں داخل ہوا، کوئی نہیں سوائے بوڑھی ماں کے جو چارپائی پہ زندہ لاش بنی پڑی ہوئی تھی، اور آنکھیں اس کی بند تھی، آنکھیں اس کی بند تھی۔ چارپائی کے پاس جا کے بیٹھا تو اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، اس بوڑھی ماں کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اس نے کان لگایا تو وہ کہہ رہی تھی اللہ میاں اب تو جانے کا وقت ہے، اب تو بچہ دکھا دے، اللہ میاں اب تو جانے کا وقت ہے، ایک دفعہ دکھا دینا میرا بیٹا کیسا ہے۔ یہ لپٹ گیا اپنی ماں سے، پھوٹ پھوٹ کے یہ بھی رویا، امی آپ کی دعا قبول ہو گئی، میں آ گیا ہوں۔ کہا اچھا بیٹا تو آ گیا، بس میں بھی پریشان تھی کہ میری لاش کو کون اٹھائے گا، مجھے کون کندھا دے گا، مجھے کون غسل دے گا۔ بیٹا ہوتا تو میرے
غسل کی فکر کرتا، کفن کی فکر کرتا. اس لیے میں بہت دعائیں کر رہی تھی، اللہ میرا بچہ ایک دفعہ بھیج دے. اچھا ہوا تو آ گیا. اور اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کری. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان سے تفسیر پڑھی. ان کا بیٹا تھا حسان، ہمارے ساتھی تھے، ہم سے تھوڑا سا سینئر تھے حسان. تو مولانا ظاہر شاہ صاحب یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ جب تک میرا بیٹا عالم ہو کر فارغ ہو کر واپس نہ آئے تب تک مجھے موت نہ دینا. یہ دعا کرتے تھے ہمارے استاد صاحب. جس دن وہ عالم ہو کر کتابیں لے کر سند لے کر وہ اپنے والد کے پاس پہنچا وارائن میں، حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب کے پاس پہنچا، جس دن پہنچا شام کو پہنچا، اسی دن رات کو 2 بجے مولانا کا انتقال ہوا. مائیں مائیں ہیں، باپ باپ ہے، ان کا بدل ہے ہی نہیں، ان کا بدل ہے ہی نہیں، ان کا بدل ہے ہی نہیں. میں نے بوڑھوں کو دکھوں میں اپنی ماں کو یاد کر کے روتے دیکھا ہے. بوڑھوں کو 70 سے ان کی عمر اوپر گئی ہوئی ہے، لیکن دکھ آیا تو ماں یاد آ گئی. دکھوں میں مائیں بہت یاد آتی ہیں، دکھوں میں باپ بڑے یاد آتے ہیں. اس لیے کہ دنیا کی ہر محبت کے پیچھے کوئی غرض ہی غرض ہے، لیکن ماں کی وہ محبت ہے، باپ کی وہ محبت ہے جو بے لوث ہے، کوئی بیچ کے پیچھے غرض نہیں ہے.